مسجد بغدادی ظہیر آباد میں دوسرے دہے کی تراویح میں تکمیل قرآن کے موقع پر ایک روحانی تقریب منعقد ہوئے۔ اس موقع پر حافظ و قاری مفتی محمد فیاض الدین نظامی خطیب جامع مسجد بیدر نے خطاب کیا۔ اس موقع پر سید سیف اللہ قادری اور حافظ شکیل نے ختم شریف پڑھا اور فاتحہ خوانی کی۔ آخر میں حافظ مفتی محمد فیاض احمد نے امت مسلمہ کے مرحومین عالم اسلام کی ترقی و خوشحالی اور خصوصاً فلسطینی مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کی۔ اس موقع پر مصلیان مسجد کی جانب سے حافظ صاحب کو سید شاہ حسام الدین قادری کے ہاتھوں نذرانہ پیش کیا گیا۔ اس جلسے کی سرپرستی و نگرانی سید شاہ رضوان قادری بغدادی سجادہ نشین درگاہ حضرت شاہ عبدالعزیز قادری شہید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ اس موقع پر سید فرحان قادری، سید ضیاء الدین قاضی خطیب عیدگاہ ظہیر آباد، سید سیف اللہ قادری امام مسجد موسیٰ اور محمد دستگیر کے علاوہ مصلیان مسجد کی کثیر تعداد موجود تھی۔ کہ پاک پروردگار دن بھر یہ بھوکا پیاسا رہا کرتا ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا کچھ اور نہیں، بندہ صرف اور تیرے لیے بھوکا صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا تھا۔ اب میں تیری بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں، اس کی سفارش کرتا ہوں کہ اسے جنت عطا فرما۔ اور قرآن کریم اپنے پڑھنے اور سننے والوں کو رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اے پاک پروردگار یہ رات میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کرتا تھا، قرآن سنا کرتا تھا، میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں کہ اسے جو ہے جہنم سے آزادی عطا کر کے جنت عطا فرما۔ ہم الحمدللہ دن میں روزہ رہے، رات میں قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے، سماعت کیا ہے، یہ اس کا کروڑا احسان ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا تھا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ اب اللہ نے ہم کو رحمت کا مستحق بنا دیا، پھر مغفرت کر دیا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ عشرہ سب سے اہم عشرہ ہے، اور یہی عشرے میں ہم سب سے زیادہ غفلت برتتے ہیں۔ آج دیکھیے آپ تقریباً لوگ الحمدللہ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہلے دہے میں قرآن پڑھے، الحمدللہ پڑھے، دوسرے دہے میں بھی الحمدللہ تقریباً مسجد فل کے قریب تھی، پڑھے الحمدللہ۔ اس کے بعد جو پہلے دہے میں جو قرآن کریم سنے تھے، بولے کہ ہماری تراویح ہو گئی، وہیں درگاہ شریف کی مسجد میں ہو گئی، بس 10 دن کوئی تراویح پڑھ لیا، قرآن کریم سماعت کر لیا، تو سمجھ جاؤ کہ وہ پوری تراویح پڑھ لیا میں نے، کہ یہ سمجھ رہا غلط ہے۔ 10 دن میں آپ نے قرآن کریم کو سنا ہے، پورا مہینہ بھر کے آپ کو تراویح پڑھنا سنت موقع تھا۔ آئے جو کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں، کوئی 3 دن کا شبینہ پڑھ رہا ہے، کوئی 10 دن کا پڑھ رہا ہے، کوئی 5 دن کا پڑھ رہا ہے، کوئی 6 دن کا پڑھ رہا ہے، یہ قرآن کریم ایک موقع سے بہانے سے کثرت سے سنا جائے، پڑھا جائے، یہ مقصد ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ 10 دن پڑھ لیے اور اس کے بعد پورے ہم ہوٹلوں کو آباد نہ کریں، بازاروں کو آباد نہ کریں۔ آپ دیکھیں گے سب سے بڑی ہمارے معاشرے میں یہ غلط چیزیں پھیل رہی ہے کہ دہے شبینے سننے کے بعد ہوٹل آباد ہو رہے ہیں، بازار آباد ہو رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، عشاء پڑھے تو پڑھے، نہیں تو نہیں، بلکہ ہوٹلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، فوروں میں مصروف ہیں۔ آپ 20 رکعت تراویح آپ کہیں بھی چاہے 12:15 چلتا ہو اپنے محلے، 1 گھنٹے کی بات ہے، مگر یاد رکھیں گزشتہ سال رمضان مبارک میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، آج وہ لوگ موجود نہیں ہیں۔ اللہ نے ہم کو زندگی عطا کر کے، ہم پر احسان کر کے پھر ایک مرتبہ رمضان مبارک کا موقع دیا۔ بندے بالکل رحمت کا عشرہ بھی دے رہا ہوں، مغفرت کا بھی دے رہا ہوں، تجھے جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی دے رہا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ موقع اللہ نے ہم کو عنایت کر رہا ہے، اس موقع کو غنیمت جان کر بیکاری میں نہ گزاریں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے میں گزاریں۔ اب یہ نہیں کہ 10 دن آپ پڑھ لیا، دوسرے دن سے پورے بھائی ہماری ہوگی، دوسرا دن پڑھ لیا میں قرآن، تراویح نہیں، تراویح چاند دیکھنے سے لے کے پھر شوال کا چاند دیکھنے تک آپ کو تراویح پڑھنا۔ آپ رمضان کا چاند دیکھے تراویح پڑھنا، شوال کا چاند دیکھے اس دن آپ کو تراویح نہیں، شوال کا چاند دیکھیے، عید کا چاند دیکھیے، مگر خدا را ایسی چیزیں معاشرے میں مت لائیے
کہ 10 دن پڑھ لیے تراویح ختم ہو گئی ہماری. یہ کتنے لوگ میرے دوست احباب میں سے فون کر کے بولیں گے میں 10 دن کا پڑھ لیا ہو گئی میری تراویح. ایسا نہیں, تراویح نہیں پڑھیں گے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرے گا. آپ قرآن میں